جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے. بنیادی طور پہ 1960s کے اندر ورلڈ بینک کی میڈیشن کے ساتھ یہ انڈس واٹر ٹریٹی کیا گیا تھا، جس کے اندر کچھ دریاؤں کے حقوق پاکستان کو دیے گئے تھے اور کچھ دریاؤں کے حقوق ہندوستان کو دیے گئے تھے. اب جیسے ہی ہندوستان پاکستان کا اگر پانی بند کرے تو پہلے تو یہ انٹرنیشنل وائلیشن ہے. ورلڈ بینک کی میڈیشن کے بغیر یونیلیٹرلی اپنی طرف سے ہندوستان کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. ہندوستان یہ ایکشن اگر لے گا تو یہ انٹرنیشنل ٹریٹی کی وائلیشن ہے. نمبر 2، جب آپ پاکستان جیسے ملک کو جو کہ 25 کروڑ کا ملک ہے اور اس کے دریا کو بند کرتے ہیں، اس کے پانی کو بند کرتے ہیں، تو یہ ریاستی سطح پر واٹر ٹیررزم کہلائے گا. اور واٹر ٹیررزم کے پھر ریپرکشنز ہوں گے، اس کے نتائج نکلیں گے. اور پھر پاکستان جیسے پاکستانی حکومت نے کہا بھی ہے کہ اگر ہمارے پانی کے شیئر کو روکا گیا تو وی ول کنسیڈر دس ایز این ایکٹ آف وار. تو یہ وار کی ابتدا ہوگی جو ہندوستان کی طرف سے ہو رہی ہوگی. تو اگر وار کی ابتدا ہوگی، ایک طرف 25 کروڑ کا ملک ہے، نیوکلیئر ملک ہے، آپ اس کو پانی سے روکیں گے تو پھر آپ کوئی بھی پھر سینیریو دیکھ سکتے ہیں کہ نتائج کتنے بھیانک ہو سکتے ہیں ایک ایسے سٹینڈ آف کے اندر. تو ہندوستان کو میرا خیال ہے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ہندوستان وقتی طور پہ تو اپنے عوام کو خوش کرنے کے لیے نعرے کی سطح پر، سلوگن چانٹنگ کے لیول کے اوپر یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اس کے عملی طور پہ نتائج بڑے بھیانک ہوں گے. اینڈ دس کین ایزلی اسپل انٹو اے تھرڈ ورلڈ وار، کیونکہ پاکستان اس کے اندر انڈیا کے ساتھ کشیدگی میں آئے گا. پھر ہمارا عوامی جمہوریہ چین موجود ہے، چین کے اپنے کچھ انٹرسٹ بھی ہوں گے. چائنا، انڈیا، پاکستان، اور یہ آہستہ آہستہ کشیدگی پھیلے گی. پھر تو ہندوستان کو میرا نہیں خیال کہ ایسے مس ایڈونچر کی طرف جانا چاہیے. مجھے لگتا ہے، میری اپنی فیلنگ ہے کہ نمائشی طور پہ یہ 15-20 دن کے لیے یہ معاملہ چلائیں گے اور اس کو سسٹین نہیں کر سکیں گے. اور انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس طرح سسپینڈ یونیلیٹرلی نہیں ہوگا، بلکہ وہ سٹیٹس کو جو ہے اس مطابق ہی معاملہ چلتا رہے گا. پاکستان کی جو جغرافی ہے نا، پاکستان کا جو جغرافیہ ہے، محل وقوع ہے، وہ بہت ہی ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے. اگر آپ نے مڈل ایسٹ کی طرف جانا ہے تو پاکستان سے ہو کے آپ جائیں گے. اگر آپ نے سینٹرل ایشیا کی طرف جانا ہے تو آپ پاکستان سے ہو کے جائیں گے. یعنی پاکستان از ایٹ دا کراس روڈز. یعنی آپ نے یورپ کی طرف جانا ہے، پاکستان برج ہے، آپ نے مڈل ایسٹ کی طرف جانا ہے، پاکستان برج ہے. تو اگر انڈیا کی ایئر اسپیس پاکستان بند کرتا ہے تو انڈیا کی میجورٹی جو فلائٹس ہیں وہ ڈائیورٹ ہوتی ہیں. انڈیا اگر پاکستان کی ایئر اسپیس بند کرتا ہے تو پاکستان نے ہندوستان کی طرف سے، پاکستان کی جو ایئر ٹریفک ہے وہ ہندوستان کی طرف سے نہیں ہو کے جاتی. ہماری اس طرف ڈائریکشن یہ ہے، ٹورڈز یورپ، ٹورڈز مڈل ایسٹ. تو انڈیا اگر پاکستان کی ایئر اسپیس بند کرے تو پاکستان کو اتنا بڑا معاشی نقصان، معاشی چیلنج نہیں آتا. لیکن پاکستان اگر ہندوستان کی کرے، کیونکہ موومنٹ ٹورڈز دا ویسٹ ہے، اور آپ نے اگر ویسٹ جانا ہے اور پاکستان اگر ایئر اسپیس بند کرتا ہے، آپ کو بہت لمبا ایریل روٹ بنانا پڑتا ہے. تو ہندوستان کو شدید نقصان ہوگا. اور یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. 2000s کے اندر ہم نے دیکھا انڈین پارلیمنٹ پہ جب ان کا ہی فالس فلیگ آپریشن تھا، اٹیک ہوا تھا، ایئر اسپیس بند رہی تھی کچھ مہینے، اور ہندوستان کو الٹیمیٹلی اتنا نقصان ہوا کہ انہی کی یہ ماں کے اوپر دوبارہ اس ایئر اسپیس کو کھولا گیا. تو ایئر اسپیس کا بند کرنا، پاکستان کی اگر ایئر اسپیس وہ بند کرتے ہیں، پاکستان کے لیے اتنا چیلنجنگ نہیں ہے جتنا ہندوستان کے لیے ہے. بڑی اکانومی ہے، زیادہ ایئر ٹریفک ہے، جانا ٹورڈز ویسٹ ہے، پاکستان درمیان میں ہے، بہت لمبے روٹس ان کو اڈاپٹ کرنے پڑیں گے. پاک بھارت اگر تعلقات خراب ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ سے ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں کہ کشمیر از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. یہ ٹرم ہم ہمیشہ سے بولتے رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے. دیکھیں 25 کروڑ قریباً یہاں پر پاکستانی ہیں، 1.5 ارب کے قریب ہندوستان ہے. یہ اس وقت پوری دنیا کا آپ سمجھیں 1/4 پاپولیشن ہے. یعنی دنیا کی 1/4 رفلی یا 1/5 پاپولیشن اس خطے کے اندر ہے. اس خطے میں اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ جنگ صرف کنونشنل وار نہیں ہوگی، وہ الٹیمیٹلی نیوکلیئر وار ہو سکتی ہے. اور نیوکلیئر وار کے جو ریپرکشنز ہیں، جو نتائج ہیں، وہ چاروں نہ چار آپ کی نیبرنگ کنٹریز اور نیبرنگ کنٹریز سے ہوتے ہوئے یورپ اور امریکہ تک اس کے اثرات محسوس کیے جائیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو اس وقت دنیا افورڈ کرتی ہے ہندوستان اور پاکستان کا ایک فل بلون کانفلکٹ.
ایک کولڈ وار ٹائپ سینیریو تو ہو سکتا ہے، جیسے رشیا اور امریکہ کی وہ چلتی رہی ہے کولڈ وار، تو کولڈ وار ٹائپ کانفلکٹ شاید چلتا رہے، مگر اگر یہ کانفلکٹ ہاٹ وار میں تبدیل ہوتا ہے، یہ ان فیکٹ ٹرانسفارم ہوتا ہے انٹو اے فل بلون وار، تو دنیا کے دیگر ممالک اور دنیا کی دیگر، کیونکہ اب ہم گلوبلائزڈ ورلڈ میں رہتے ہیں، دنیا کی ساروں کی اکانومیز آپس میں جڑی ہوئی ہیں، یہ ورلڈ وار میں تبدیل ہوگی اور دنیا کی گلوبل اکانومی میں ریسیشن آئے گا اور گلوبل اکانومی اس سے متاثر ہوگی۔ آئی ڈونٹ تھنک سو ورلڈ پاورز اس کو ہونے دیں گی، اور مجھے لگتا ہے پریشرائز ہندوستان کو بھی الٹیمیٹلی کیا جائے گا کہ وہ اپنی پوزیشن پر کنسیڈ کرے۔